میں امداد قاضی، سیکرٹری جنرل کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، دنیا کے عظیم فلسفی کامریڈ کارل مارکس کی 106ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان اور دنیا بھر کے محنت کشوں اور استحصالی نظام کے خلاف لڑنے والے دوستوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دوستو، مارکس نے تاریخ کے فلسفے کو سمجھا اور انہوں نے جدلیاتی مادیت کو اپلائی کیا تاریخ پر، اور تاریخی مادیت سے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی نظام ہمیشہ قائم نہیں رہا، اور انسانی شعور اور انسانی ضرورتیں جیسے جیسے بدلتی ہیں ذرائع پیداوار میں تبدیلی کرتا جاتا ہے، اور ذرائع پیداوار میں تبدیلی پیداواری قوتوں کی ذریعے ہی ہوتی ہے، اور پیداوار مرہون محنت ہے اس پیداواری قوت کے جسے ہمیں محنت کا طبقہ کہتے ہیں۔ مارکس نے کہا کہ فلسفیوں نے آج تک صرف دنیا کی تشریح کی ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ دنیا کو تبدیل کیسے کیا جائے، یعنی یہ استحصالی نظام جس میں پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور پیداوار کا منافع حاصل کرنے والا کوئی اور ہے۔ پیداواری قوتیں اپنی پوری توانائی صرف کر کے پیدا کرتی ہیں اور قدر پیدا کرتی ہیں، اس قدر کا معمولی سا حصہ اجرت کے طور پر محنت کش طبقے کو دیا جاتا ہے، اور باقی منافع کی صورت میں سرمایہ دار کے پاس بچ جاتا ہے، اور وہ اس اضافی قدر سے دولت کا ارتکاز کرتا ہے، اس ارتکاز دولت سے نئے وسائل پر قبضہ کرتا ہے، نئے پیداواری یونٹ لگاتا ہے، اور محنت کشوں کا مزید استحصال کرتا ہے، اور یہ وشل سرکل یہ چلتی رہتی ہے اور چند لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کے وسائل قبضے میں آتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے مارکس نے کہا کہ نجی ملکیت کا خاتمہ ہو، دولت پیدا کرنے کے وسائل پوری انسان ذات کے اجتماعی اور سماجی ملکیت ہونے چاہیے۔ اس بنیاد پر دنیا کے اندر کمیونسٹ پارٹیاں بنی، مارکس نے محنت کش طبقے کو منظم کیا۔ آج 106 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ فلسفے کا فارمولہ کہ نجی ملکیت موجود رہے گی تو دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی رہے گی۔ سائنٹیفک ٹیکنیکل ریولیوشن کے جتنے بھی مرحلے آئے ہیں اس نے ارتکاز دولت کو بڑھایا ہے، اور دنیا کے اندر محروم مفلوق الحال لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ارتکاز دولت کی یہ حد ہو گئی ہے کہ ہندوستان کا سرمایہ دار امبانی اربوں ڈالر جو ہے وہ بیٹے کے شادی اور منگنی کی رسم میں لٹا دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایک دن میں $1 نہیں کما پاتے، اور وہ آٹے کی جیسی بنیادی ضرورت بھی اپنی پوری نہیں کر سکتے۔ تو کارل مارکس کے 106ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے لیے پیغام یہ ہے، ہمارے لیے مارکس کا پیغام یہ ہے کہ اٹھو، محنت کشوں کو منظم کرو، اس ارتکاز دولت کو روکو، اور دولت پیدا کرنے کے وسائل کو سماجی ملکیت بناؤ۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مارکسزم کا دور ختم ہو گیا۔ بھائی مارکسزم کا دور کیسے ختم ہوگا؟ ہاں، کارل مارکس تو اس دنیا میں نہیں ہے، اینگلس بھی نہیں ہے، لینن بھی نہیں ہے، لیکن اس سے کئی عرصہ بعد والے فیڈل کاسترو بھی نہیں ہے، ماؤ بھی نہیں ہے، ہو چی من بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ارتکاز دولت نہیں ہو رہی؟ کیا دنیا کے اندر اربوں لوگ بھوک افلاس کا شکار نہیں ہے؟ کیا دنیا میں اربوں لوگ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں ہیں، اور چند دولت مند لوگ ہیں جن کے پاس دولت کے وسیع ذخائر ملتے جا رہے ہیں۔ یہ سائنٹیفک ٹیکنیکل ریولیوشن اور ایجادات یہ سرمایہ داری کے مرہون منت نہیں ہے، یہ انسان کی اجتماعی دین ہے، اور انسان کی یہ اجتماعی دین خرید لیتا ہے، اور اس کے بدلے وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن پیداواری لاگت کو کم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں منافع بڑھاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک فیکٹری کے اندر 20,000 مزدور کام کرتے ہیں، اس 20,000 میں سے 20 لوگوں کو کمپیوٹر روبوٹ کے
کنٹرول سسٹم پر بٹھا کر وہ 20,000 لوگوں کی محنت سے جو پیداوار ہوتی تھی اسے ڈبل میں پیداوار کر رہا ہے، اور 19,980 لوگ بے روزگار کر دیے۔ ان کی جو تنخواہ تھی وہ 5,000 کی تنخواہ اور 20 آدمیوں کو دے رہا ہے، لیکن قدر زیادہ پیدا ہو رہا ہے، قدر زائد مزید پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ 19,980 لوگ جو بے روزگار ہوئے، کیا وہ سیٹ ہو گئے؟ کیا وہ سرمایہ دار ہو گئے؟ وہ تو مفلوق الحالی کی دلدل میں پھنس گئے، بے روزگاری کی دلدل میں دھس گئے۔ لہٰذا ان کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ سرمایہ داری نے خود اپنی قبر کھودی ہے کہ وہ 19,980 لوگ اس کا مارکیٹ بھی تھے، ان کی چیزیں بھی خریدتے تھے، اور جتنی یہ سائنٹیفک ٹیکنیکل ریولیوشن STR کو اڈاپٹ کیا کرتے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں منافع بڑھتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اضافی قدر بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر اوور پروڈکشن ہو رہی ہے، اضافی پیداوار ہو رہی ہے۔ اس اضافی پیداوار کے لیے دنیا کے اندر وہ سامراجی قوتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں، ایک دوسرے سے منڈیاں چھیننے کے لیے، پہلی عالمی جنگ کی طرح، دوسری عالمی جنگ کی طرح وہ منڈیوں پر لڑائی ہے، لیکن یہ لڑائی علاقائی لڑائیوں کی صورت میں موجود ہے۔ اب یہاں پر محنت کش طبقے کو، یا جو مارکسزم کو سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ افریقی ممالک کی جو ترقی کی سطح ہے، معاشی، سماجی، سیاسی ترقی کی سطح ہے، وہ یورپ کے مقابلے میں پیچھے ہے۔ امریکہ ان سے اور آگے ہے۔ ایسی صورتحال میں جو انقلاب ہوگا وہ کسی دوسرے انقلاب کی ڈٹو کاپی نہیں ہوگی، اور جو سوشلزم نافذ ہوگا، جس میں تمام دولت پیدا کرنے کے وسائل پر سماجی ملکیت قائم کر کے اور ریاست کے ذریعے وہ عوام کے لیے استعمال میں ہوگی، اس میں ابھی بھی اس فارمولے میں کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ ہاں، اڈاپٹ سوویت یونین نے اپنے انداز سے کیا، کیوبا نے اپنے انداز سے کیا ہے، چین نے اپنے انداز سے، ویتنام نے اپنے انداز سے، ہر ایک ملک نے اپنے انداز سے کیا، لیکن یہ مسلسل ضرورت ہے کہ انسان سوشلسٹ نظام آنے کے بعد بھی اب بھی آہستہ آہستہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، جسمانی محنت سے فارغ ہو کر ذہنی محنت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ان کے پیدا کیے گئے آلات پیداوار ان کی پیداوار میں مددگار بنتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پیداوار بڑھ رہی ہے، لیکن اجارہ داریاں ان پر قبضہ کر رہی ہیں، اور وسیع و عریض دنیا اس سے مفلوق الحالی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج مارکس کی سالگرہ کے موقع پر ہم سمجھتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ کارل مارکس کا اس نجی ملکیت کے خاتمے، اجتماعی ملکیت کے قیام، انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دولت پیدا کرنے کے وسائل جو ہے وہ نجی ملکیت سے ہٹا کر سماجی ملکیت بنانے کا جو قاعدہ، جو قانون، جو فارمولہ ہے، وہ ارلیونٹ نہیں ہوا، وہ غیر متعلق نہیں ہوا، وہ آج پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ کل تو پیداوار ہی نہیں ہوتی تھی، آج پیداوار بے انتہا ہو رہی ہے، تمام انسانوں کی ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لہذا آؤ مارکس کے فلسفے پر اکٹھے ہو کر ان طبقات کو منظم کریں، محنت کش طبقہ، مزدور طبقہ جو بلا شک اپنی نوکری گنوا چکا ہے، وہ کسانوں کو اپنے ساتھ ملائے، عام عوام کو اپنے ساتھ ملائے، اور ایک انقلابی طبقاتی ہلچل کے ذریعے اس نظام کو الٹ پلٹ کرے، اس نظام کو گرائے، ایک نئے نظام کی تعمیر کرے جو سوشلسٹ نظام ہے، جو آگے چل کر کمیونزم کی طرف جائے۔ کارل مارکس کا یہی پیغام ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کے دوستوں سے اپیل ہے کہ مارکس کے فلسفے کو ان نئے حالات کے مطابق سمجھتے ہوئے، اسٹڈی سرکل چلاتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اور اپنے علم کو اپڈیٹ کریں، اور مارکسزم کو جدید تقاضوں کے مطابق اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے جواب تلاش کریں۔ کارل مارکس زندہ باد، مارکسزم زندہ باد، سوشلزم، کمیونزم زندہ باد، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان زندہ باد۔